بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، گزشتہ چند دنوں سے ہم نے سلسلہ درس قرآن کا آغاز کیا تھا. پہلے ہم نے استعاذہ کا بیان کیا، پھر اس کے بعد تسمیہ کا بیان کیا. آج ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ. سورت عام طور پر اصول یہی ہے کہ قارئین کی آسانی کے لیے کتاب کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. چنانچہ قرآن کریم کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے کو سورت کہتے ہیں. سورت کا معنی ہے بلندی، اور قرآنی صورتوں کی دو قسمیں ہیں، مکی اور مدنی. جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں. اس سورت کے اندر 1 رکوع، 7 آیات، 25 کلمات اور 126 حروف ہیں. اس سورت کا مشہور نام تو سورۃ الفاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی ہے ابتدا کرنے والی، آغاز کرنے والی یا شروع کرنے والی، اور اس کے دوسرے 25 نام ذکر کیے گئے ہیں. فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، القرآن العظیم، السبع المثانی، الکنز، الاساس، الوافیہ، الکافیہ. سامعین محترم، اس صورت کے بہت ساری خصوصیات اور فضائل ہیں. ان میں سے چند کا ہم ذکر کریں گے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور ہر نماز میں خواہ وہ فرض ہو، نفل ہو یا واجب ہو، اس سورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن میں جو مکمل طور پر سورت نازل ہوئی وہ یہی سورت ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سورت فاتحہ قرآن شریف کا متن ہے، اور پورا قرآن شریف سورت اس کی شرح ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورت فاتحہ کی نظیر نہ تو قرآن میں نازل ہوئی، سورت فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن میں خود اس کی کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت فاتحہ قرآن کی صورتوں میں سے عظیم ترین صورت ہے. برادران اسلام، اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنگل میں جاتا تھا. جب میں جنگل میں جاتا تو میرے کان میں آواز آتی تھی، یا محمد. میں دیکھتا کہ ایک شخص ہے، ایک تخت ہے جو بہت ہی سنہرا ہے اور زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے، اس پر ایک نورانی شخص بیٹھا ہوا تھا. تو میں اس کی آواز سے خوف زدہ ہو جاتا. جب یہ ماجرا بار بار ہوا تو میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گیا. وہاں جا کر ان کو سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اب خوف زدہ نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اب کان لگا کر سننا ہے کہ وہ شخص کہتا کیا ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہوا. جب وہ آیا انہوں نے آواز لگائی تو میں نے فرمایا لبیک، میں حاضر ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی اس سورت کو آخر تک پڑھنے کا حکم دیا. اگرچہ اب اس سورت سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآنی صورتوں اور آیتوں میں سب سے پہلے نازل ہونے والے بھی یہی آیت ہے. نہیں، بلکہ سب سے پہلے جن آیاتوں سے وحی الہی کا آغاز ہوا وہ 30ویں پارے کی سورۃ اعلیٰ کی پہلی 5 آیات ہیں. قرآن کے نزول ترتیب اور ہے اور ترتیب تلاوت اور ہے. آیات قرآن کا نزول وقت اور حالات کے مطابق ہوتا رہا، اور جمع تلاوت جو ہے وہ لوح محفوظ کے مطابق ہوتی رہی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت نے اس سورت کو اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے نازل فرمایا. وہ اس طرح کہ میرے بندے مجھ سے کس طرح دعا کریں. تو مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس صورت کو اپنے بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان نصف نصف کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری خصوصی تعریف کی۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سب طلب کیا، وہ سب ہے جو اس نے طلب کیا۔ پھر اس کے بعد جب میرا بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے طلب کیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سننے کی ضرورت ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ فاتحہ کی قرأت تو ہر نماز کے اندر ضروری ہے، لیکن کس کے لیے ضروری ہے؟ امام اور منفرد کے لیے۔ اگر کوئی شخص مقتدی ہے اور امام کی اقتداء میں ہے تو اس کے لیے فاتحہ کا اور قرأت کا سننا اور خاموش رہنا ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی سے اور کان لگا کر اور توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ امید ہے کہ اگر تم لوگوں نے امام کی قرأت کو توجہ کے ساتھ اور کان لگا کر سنا اور امام سے قرأت کے بارے میں جھگڑا نہ کیا تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب امام مقتدی کے لیے رحمت الہی کا نزول کان لگا کر اور توجہ کے ساتھ سننے کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ اب جو رحمت الہی کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اسی کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، ورنہ وعدہ نہیں ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بالاتفاق قرأت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کی تصریح جو ہے امام بہیقی اور امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے، اور احادیث صحیحہ مشہورہ میں بھی ہے کہ اذا قرأ فانصتوا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ باقی وہ جو آیا حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عیینہ نے امام ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں ایک قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیا حدیث جو ہے یہ منفرد اور امام کے بارے میں ہے۔ احادیث دو قسم کی ہیں، ایک وہ حدیث ہیں کہ جن کے اندر امام اور منفرد کے احکام وارد ہوئے ہیں، ان کے اندر تو نماز کا ان کی نمازوں میں تو نماز فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث وہ ہیں کہ جن کے اندر مقتدی کے احکام وارد ہوئے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہی حکم ہے کہ اذا قرأ فانصتوا کہ جب قرأت کی جائے تو خاموشی سے سنا جائے۔ تو اب دونوں طرح کی حدیث ہے، مقتدی کے لیے الگ احکام ہے اور امام کے لیے الگ احکام ہے، دونوں ٹھیک ہیں، دونوں پر عمل کرنا چاہیے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے مطالب سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے قرآن کے معانی کے سمجھنے کے لیے ہماری گروں کو کھول دے اور ہمارے سینوں کو کھول دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔